اعراف آیت نمبر 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی ایک جاہلانہ حرکت کا ذکر ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، فرعون اور فرعونی لشکر سے نجات دلوا دی، اب یہ لوگ خطرے سے محفوظ ہو گئے، حالت امن میں تھے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ ہوا یہ کہ اس دوران ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو مشرک تھے اور ان کے بت تھے، وہ اپنے بتوں کے سامنے جھکے پڑے تھے، ان کو دیکھ کر کہنے لگے اے موسیٰ، جیسے ان کے الہ ہیں کوئی ہمارا بھی ایسا ایک الہ بنا کے دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ جلال میں آ گئے، فرمایا کہ تم نے کیسی حرکت کی ہے؟ بھئی ان کے الہ یہ تو مشرک ہیں، یہ تو صنم پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تمہارے لیے ایک بت تراش کر لے کر آؤں اور پھر میں تمہیں اس کی اجازت دوں کہ تم بھی انہی کی طرح بت پرستی میں شروع ہو جاؤ؟ فرمایا کہ یہ تو تم نے بڑی جہالت والی بات کی ہے، اور فرمایا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے یہ اور ان کے بت یہ تو سب کا سب باطل ہے، ختم ہونے والا ہے، اور ہمارا الہ تو اللہ ہے جو ازل سے ابد تک ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، تو کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو الہ بناؤں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوائے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کا تمہارے پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ فرعون اور فرعونی لشکر سے تمہیں نجات عطا فرمائی، جو کہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ کہ جو اتنی بڑی اذیت تم نے پہلے بھگتی،
کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بچیوں کو عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بھی تم محفوظ ہو گئے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے انعامات تم بھول گئے اور اس اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور الہ کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ بہرحال آپ نے بہت پیارے انداز سے ان کو سمجھایا، تب جا کے ان کو بات سمجھ آئی کہ واقعی ہم نے کوئی غلط حرکت کی ہے۔ اسی بات کا ذکر ہے ان آیت کریمہ کے اندر، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو وہ آئے ایک قوم پر، یعنی کہ ان کا گزر ایک قوم پر ہوا، یعکفون علی اصنام لہم، جو جھکے پڑے تھے اپنے بتوں پر۔ قالو، یہ کہنے لگے بنی اسرائیل کے لوگ، یا موسیٰ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کے بہت سارے الہ ہیں۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، بے شک تم تو جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ جو بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، متبر ما ہم فی، مٹا دیا جائے گا جو کچھ اس وقت ان کے سامنے ہے۔ جس چیز کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیں گے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس وقت یہ سارا کا سارا باطل ہو جائے۔ قَالَ، اور آپ نے فرمایا، أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت بخشی ہے تمام جہانوں پر۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں عذاب پہنچاتے تھے بہت برا عذاب، یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ بنی اسرائیل اگرچہ مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسی جاہلانہ حرکت کی۔ کیوں کی؟ اس کی وجہ جاننے سے پہلے ایک حدیث پاک سنیے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں سب سے زیادہ تعجب میں ڈالنے والا ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا ایمان۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے ایمان میں کون سی تعجب والی بات آ گئی کہ وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں، جنت جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر وہ بھی ایمان نہ لاتے تو کون لاتا؟ پھر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے پاک رسول، پھر تو اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں کا ایمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسولوں کے ایمان میں کون سی تعجب والی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی اترتی ہے، ان کے پاس جبرائیل آتا ہے، تو اگر اللہ کے رسول بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو اور کون ایمان لے کر آئے گا؟ تب پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے پاک رسول، پھر تو ہمارا ایمان ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایمان کے اندر کون سی تعجب والی بات ہے؟ اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہو اور اللہ کے رسول کے معجزات کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اگر تم بھی ایمان نہ لاتے تو کون ایمان لے کے آتا؟
اب صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پاک رسول پھر آپ ہی ارشاد فرما دیجئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایمان تعجب میں ڈالنے والا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، معجزات کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے، لیکن دیکھے بغیر وہ پھر بھی ایمان لے کے آئیں گے. ان کا ایمان ہے تعجب میں ڈالنے والا. تو یہ ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ اللہ کے نبی ہمارے ایمان پر خوش ہو رہے. اب اس حدیث پاک کو سننے کے بعد اب دیکھیے بنی اسرائیل کی حرکات کو، کہ بنی اسرائیل اس وقت جو جاہلانہ حرکت کر رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے نبی موسیٰ، اللہ کے نبی ہارون دونوں کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، جن میں سب سے بڑا معجزہ عصا مبارک ہے، دیکھا کہ 15,000 جادوگر ایک طرف اور وہ سب کے سب ناکام ہو گئے، سب کے سب سجدے میں گر پڑے. ایک عصا اتنا بڑا اژدہا بن گیا، سارے مصنوعی سانپوں کو کھا گیا. اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت سے جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور راستے کے اندر پھر وہ سمندر آ جاتا ہے، وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے عصا مبارک دریا کے اوپر مارتے ہیں اور 12 راستے بن جاتے ہیں. بنی اسرائیل نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ چھوٹا معجزہ تھا کہ بڑا تھا؟ بڑا تھا. اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر جب وہ راستے بن گئے تو ان راستوں کے اندر خود چل کے جا رہے ہیں، دریا پار کر کے چلے گئے، اور اسی دریا کے اندر سے یہ راستوں کے اندر آرام سے چل کے جا رہے ہیں. انہی راستوں کے اندر فرعونی لشکر آ کر غرق ہو رہا ہے. یہ معجزہ چھوٹا تھا کہ بڑا تھا؟ جب ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی دیکھا، معجزات کو آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد پھر ان کو ایسی جہلانہ بات کہنی چاہیے تھی؟ نہیں. حیرت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب ان کا ایمان اتنا کمزور کیوں نہیں ہے؟ ابھی تک یہ کامل الایمان کیوں نہیں بنے؟ ایسی انہوں نے جاہلانہ بات کیوں کہہ دی کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ان کا الہ ہے، ان کے بہت سارے اصنام، صنم کی جمع ہے، بہت سارے بت ہیں، تو ایک ادا ہمارا بھی ہونا چاہیے. اور بت کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے. بات عقل کو لگتی ہے، لیکن بات قرآن کی ہے نا، یہ کسی اور بندے کی ہے؟ قرآن کی ہے، حق سچ ہے. یعنی کہ ایک عام بندہ بھی سوچتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پاگل تھے، کہ ایک اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، معجزات دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بت لے کر آؤ. اتنی جہلانہ بات، گری ہوئی بات کون کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں، اور یہ حق سچ ہے، کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بہت لمبے عرصے تک فرعونیوں کے ساتھ رہے. کس کے ساتھ رہے؟ اور وہ سارے کے سارے مشرک تھے، سارے کے سارے کافر تھے، وہ بت پرست تھے. وہ فرعون کو رب اعلیٰ مانتے تھے، اور فرعون کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں گلوں میں لٹکا کے پھرتے تھے، اور گائے کی مورتیاں اپنے گھروں میں رکھی ہوئی تھی اور گلے کے اندر لٹکا کے رکھتے تھے. تو وہ سارے کے سارے مشرک تھے. یہ اگرچہ 6,70,000 بنی اسرائیل مسلمان تھے، لیکن ان مشرکین کے ساتھ لمبا عرصہ رہنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ جہلانہ باتیں آ گئی. اس کی مثال ایسے ہے، ہم دیکھتے ہیں نا، خسرے نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا بیچارے. ایک تو اوریجنل خسرے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، خسرے نہیں ہوتے، لیکن مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سال ان کے ساتھ جو گزار کے آتے ہیں نا، تو وہ چلتے بھی انہی کی طرح ہیں. ہر بات پہ وہ تالیاں چٹکیاں بھی بجاتے ہیں، باتیں بھی انہی کی طرح کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو وہ خسرے بن جاتے ہیں؟ نہیں بنتے نا، لیکن ان کا رنگ پکڑ لیتے ہیں. تو ایک بری محفل انسان کو برا بنا دیتی ہے. یہ خلاصہ کلام ہے کہ یہ ان کے ساتھ رہ رہ کر اگرچہ خسرے تو نہیں بنتے، لیکن انہی جیسی حرکات کرنے لگتے ہیں. دوسری مثال یہ دیکھ لیں کہ جب پاکستان بنا
تو جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پاکستان میں آئے، وہاں پر ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، اب ہندوؤں کی جو ثقافت تھی وہ ساتھ لے کے آئے، ان کے رسم و رواج ساتھ لے کے آئے، اور ہندو یہاں پاکستان میں رہتے تھے، یہاں سے جب وہ جانے لگے تو یہاں جو مقامی لوگ تھے وہ ان کو اپنے رسم و رواج بھی دے کے چلے گئے۔ اب یہ جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے نا، تو اگرچہ مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، اتنی بڑی قربانی تھی، سب کچھ وطن چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اتنی بڑی قربانی ہے، لیکن یہاں آ کے وہ ہندوانہ رسومات کو نہیں چھوڑ سکے۔ کچھ تو ان کو وہاں سے یاد تھی نا، جو وہ ان کو بھول گئی تھی، تو وہاں جو مقامی لوگ یہاں کے تھے انہوں نے کہا بھی ہم بھی ان کے ساتھ رہ رہے کہ سارا کچھ سیکھ چکے ہیں اور مل کے کرتے ہیں۔ تو 100% ان کی رسومات اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم مسلمان ہیں، پکے نمازی الحمدللہ، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو پھر ہم ساری کی ساری رسمیں ایسے ادا کرتے ہیں جیسے کہ یہ نماز کی 4 رکعتیں ہیں، ترتیب وار پڑھنی ہے۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ کچھ عرصہ قبل نہ تھوڑا سا شعور آ گیا تھا اور یہ رسمیں ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر جب سے یہ ویڈیو اور مووی کا دور چلا نا، تو پھر اب وہ خود بتاتے ہیں کہ بھائی تمہاری وہ مہندی کی رسم نہیں ہے، مہندی کی مووی تمہاری نہیں ہے، وہ اوپٹن کی تم نے مووی نہیں بنوائی۔ وہ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جب اوپٹن کی رسمیں ہوتی ہیں تو پھر ہندو والے لباس بھی، وہ کپڑوں کا کلر بھی وہی ہوتا ہے، پھر وہ نوجوان بھی گلے کے اندر اسی کلر کے کپڑے لٹکا کے پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سب کا سب کام وہی ہندو والا ہم کرتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم سارے کے سارے مل کے کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس میں نہ مہاجرین پیچھے ہیں نہ انصار، سارے کے سارے مل کر مل جل کے پوری کی پوری رسم ہم ادا کر رہے ہیں، کسی میں کوئی کمی نہیں ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ تو ہم مسلمان ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہندو یہاں ہمارے ساتھ رہے تو وہ ہمیں سارا کچھ سکھا کے کہ ہم اس سے متاثر ہو گئے، اور جو لوگ وہاں سے آئے تو وہ ان سے متاثر ہو کے آئے، ان کی باتیں ساتھ لے کے آ گئے۔ ابھی خوشی کو خوشی نہیں کریں گے، خوشی کو تو خوشی کرنا پڑتا نا، تو خوشی غمی کے اندر حالانکہ ہمارے پاس قرآن و حدیث سب کچھ موجود تھا، اللہ کے نبی کے طریقے موجود تھے، اللہ کے نبی نے خوشی بھی منائی ہے، غمی بھی منائی، سب کچھ کر کے دکھائے، لیکن ہم نے اس کو ناکافی سمجھا اور ہم نے ہندو والے طریقے اپنا لی۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی کہ ہم برے لوگوں کے ساتھ رہ کر ان سے متاثر ہو گئے۔ انسان جب بری محفل میں جاتا ہے تو پھر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل اگرچہ مسلمان تھے لیکن فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ رہ کے اب ان کی عادت سی بن گئی تھی، یعنی کہ یہ شرک کر کے اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طریقے سے بتوں کے ساتھ اللہ کو راضی کریں گے۔ اور مشرکین مکہ کے بارے میں بھی قرآن مقدس واضح طور پر ہمیں بتلا رہا ہے کہ وہ یوں کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، کہ ہم ان کی اس لیے عبادت نہیں کرتے اپنے ان بتوں کو کہ یہ ہمارے الہ ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے۔ یہ تو مشرک اور کافر لوگ کہتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے، اور اولیاء کرام کے پاس جب جاتا ہے، ان کی مزارات پہ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ایسے چپ ہو گئے جیسے کہ میں نے کسی کو گالی دے دی۔ غلط بات کی میں نے؟ جی ٹھیک بات کی ہے، تو پھر سارے کے سارے چپ کیوں ہو گئے؟ بھئی جو بات یہ ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں نا، چونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس لیے اب ہم آ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے بات سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی، بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی کہ ہم مسلمان ہو کر، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم وہاں جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں، جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت تیار ہوں سننے کے لیے، میں سمیع ہوں، سب کچھ سننے والا ہوں، علیم سب کچھ جاننے والا ہوں۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ادعونی استجب لکم، تم مانگو، تم پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تم مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ اللہ تو تیار ہے اور سست ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے کے لیے تیار ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں، اچھا ان کی ٹالتا نہیں، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ ایسا مجبور ہو گیا ان کے ہاتھوں کہ ان کی نہیں ڈال سکتا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے
عقیدہ توحید ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ اللہ کسی کا کوئی پابند نہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور وہ سب سے پوچھ سکتا ہے. بے شک اللہ کے ولی برحق ہیں، ان کی کرامات برحق ہیں، اللہ کے نبی برحق ہیں، ان کے معجزات برحق ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ولیوں کو نبیوں سے بڑھا دیں اور نبیوں کو خدا سے بڑھا دیں اور خدا کو چھٹی پر بھیج دیں. ہرگز نہیں. ایک ہندو اگر مورتی کے سامنے جھکا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور ایک مسلمان قبر کے پاس جاتا ہے اور جا کر یہ کہتا ہے کہ اس کے بغیر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ہمارے پاس لائسنس ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. بھی اولیاء کرام کے پاس جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرنی، قرآن مقدس جتنا یاد ہے وہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے برگزیدہ، یہ تیرے مقرب، تیرے پیارے ہیں، اور تو ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی ریاضت کی، تیری بندگی کے اندر اپنی زندگی خرچ کر دی، یہ تیرے مقرب ہیں، ان کے صدقے سے میرے گناہ معاف کر دے، ان کے صدقے سے ہماری دلی تمناؤں کو پورا فرما دے، ہمیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے ان کے طفیل اور صدقے سے. یعنی کہ اولیاء کرام کا وسیلہ بالکل حق ہے، انبیاء کرام کا وسیلہ برحق ہے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بندہ اگر براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کرے تو اللہ تعالیٰ سنتا نہیں. اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے بھی سنتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک انسان جب کسی بری محفل میں رہتا ہے تو پھر اس سے متاثر ہو جاتا ہے، بری محفل سے وہ رنگ پکڑ لیتا ہے. اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ بری محفلوں سے بچو، اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو، یہ رہنا بھی عبادت ہے. اب ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب تم دوست بناتے ہو تو یہ دیکھا کرو کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے. فرمایا کہ برے دوست کی مثال ایسے ہے جس طریقے سے ایک بندہ وہ بھٹیارے کا کام کرتا ہے، جب تم اس کے پاس جاتے ہو اس نے آگ جلائی ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کی چنگاریاں تمہارے کپڑوں کے اوپر پڑیں گی، تمہارے کپڑے عیبدار بن جائیں گے، جل جائیں گے. اگر تم کپڑے سمیٹ کر بھی بیٹھو گے اس کے دھوئیں سے تو نہیں بچ سکتے نا. اور فرمایا کہ جو اچھا دوست ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ عطر فروش، خوشبو بیچنے والا. اس کے پاس جاؤ گے تو تمہیں خوشبو ملے گی، اگر خوشبو تم نہیں خریدتے بیٹھے بیٹھے مفت میں سونگ تو لوگے. تو اس لیے اچھے دوست بنانے چاہیے، اچھی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم اچھے بن جائیں گے. شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کنت، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں، جی میرا بیٹا بڑا اچھا تھا، اس کے برے دوست بنے اور بیڑا غرق کر دیا. کتنی مثالیں سب کے سامنے ہیں یا نہیں؟ اچھے تھے لیکن وہ بری سوسائٹی میں گئے تو اس کے بعد وہ برے بن گئے. اب یہ دیکھو کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، تبلیغ جماعت اس کو پکڑ لیتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ تم سروزہ لگاؤ، ہمارے ساتھ تم چلہ لگاؤ. وہی بندہ جو فرض نماز نہیں پڑھتا تھا اب جب وہ ان کے ساتھ جاتا ہے تو چونکہ وہ ماحول نورانی ہوتا ہے، وہ مسجد کا ماحول ہوتا ہے، وہ جاتا ہے تو نمازیں فرض تو دور کی بات، وہ پہلے جاتا ہے تو تہجد کے لیے اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاشت پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کو ماحول مل گیا. تو اس لیے برے دوست برے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی لگانے کا انجام بہت برا ہوتا ہے. انسان نیک لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی لگا کے رکھے. اور ایک اللہ نے تو بڑی پیاری بات فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا. اگر ایک ولی کے پاس تم ایک گھڑی بیٹھ جاتے ہو 100 سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے. یعنی کہ جب ایک اللہ والے کے پاس ہم جائیں گے تو وہاں پر ایک نورانی ماحول ہوگا، وہاں پر ایک روحانیت ہوگی اور بڑے عروج پر ہوگی. انسان اگر جائے گا سیاہ دل کے ساتھ
تھوڑی دیر بیٹھے گا اور وہ اللہ اللہ کی ضربیں جب وہاں پر اس پہ پڑے گی، اس کے دل کی ظلمت ختم ہو جائے گی، اس کے دل کی تاریکی ختم ہو جائے گی، ایمان، تقوی، اعمال صالحہ کا نور ہو جائے گا، اس کا دل منور ہو جائے گا ایمان کے ساتھ۔ جب انسان جاتا ہے نا اولیاء کرام کے پاس تو پھر انسان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں نا تو یہ دنیا کے خیالات سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، بس ایک اللہ اللہ دل میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھو اب اس وقت کیا کیفیت ہے، ابھی ہم بازار میں جائیں گے، گھر میں جائیں گے، وہاں پر کیا کیفیت ہوگی؟ جگہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کا بھی اثر ہوتا ہے کہ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو اچھے بن جائیں گے، بروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برے بن جائیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل بیچارے، بنی اسرائیل ایک عرصے تک چونکہ ان کافروں کے ساتھ رہے، مشرکوں کے ساتھ رہے، تو اس لیے اتنی بڑی بات منہ سے نکال دی اور یہ سوچا نہیں کہ ہم کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ تو ہے تو اللہ کا نبی لیکن ایک بت تو لے کے ہمارے لیے۔ بات عقل کو لگتی ہے لیکن بات حق ہے، اور بات صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ یہ لوگ بہت عرصہ غلامی کے اندر رہے تو ان کی جو ذہنیت تھی، ان کی سوچ تھی، وہ بالکل پست ہو گئی تھی۔ ایک حدیث پاک میں ہے من سکن البادیۃ جفا، حدیث پاک ہے کہ جس نے اپنی زندگی دیہات میں گزاری اس نے اپنے پر ظلم کیا۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ دیہاتوں کے اندر علم کی مجالس اور یہ محافل یہ نہیں ہوتی، دیہاتوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، بکریاں چرو، بھیڑیں بکریاں چرو، کوئی پتہ نہیں ہے، نماز روزہ کسی چیز کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ رمضان آتا ہے نا، کچے میں جا کے دیکھو، کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھی رمضان آئے یا نہیں آئے، دن دیہڑے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ تو دیہاتی زندگی یہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جس نے دیہات میں ہی زندگی گزاری اس نے اپنے اوپر ظلم کیے، یعنی کہ تم شہر میں آؤ، شہری تہذیب سے تم کچھ نہ کچھ سیکھو، یہاں پر مساجد ہوں گی، یہاں پر مدارس ہوں گے، ظاہر دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہوتا، وہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ شہروں کے اندر ساری کی ساری سہولیات ہیں، اور جہاں پر جمعہ ہوگا، جمعہ کا خطبہ ہوگا، جمعہ کا بیان ہوگا، تو اس کا اپنا ایک نور ہوگا۔ تو اس لیے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہم عزم کر لیں کہ انشاءاللہ بری محفلوں سے دور رہیں گے اور اچھے لوگوں کو دوست بنائیں گے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان بزرگوں کو دوست بنائے۔ نوجوان لڑکوں کی بجائے نا بزرگوں کو دوست بنائے، بزرگ جو ہے وہ اچھا مشورہ دیں گے، وہ اپنی اولاد کی طرح وہ تربیت کریں گے، اچھی اچھی باتیں سمجھائیں گے۔ اور جب انسان کے پاس فارغ وقت ہو، اور اگر نہ بھی ہو تو وقت نکالے اور خانقاہوں میں جائے اور جا کر اولیاء کرام کے قدموں میں بیٹھے، ان سے دعائیں لے اور ان کو بتائے کہ میرے دل کے اندر دنیا ہے، دنیا اور روحانی بیماریاں ہیں ساری کے ساری میرے اندر، مجھے اس کا کوئی علاج بتا دو۔ وہ انشاءاللہ وہاں جب آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ان سے کچھ قیمتی نسخے لیتے رہیں گے اور ذکر اللہ میں لگے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی اور ہمارا دل ایمان، تقوی، اعمال صالحہ سے منور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اس بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔